جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ساتھ ساتھی تھے انہوں نے اپنا خواب بتایا، تو اس کی تعبیر کی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ اس کا یہ میننگ سمجھ آتا ہے۔ اس میں ایک بہت خوبصورت خواب مجھے حضرت عائشہ کا یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے آنگن میں 3 چاند اتر آئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد سے اس خواب کا ذکر کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عائشہ چونکہ چاہتی تھیں، اولاد کی خواہش مند تھیں کہ ان کی اولاد ہو، اور وہ بھی نبی سے اولاد ہو، یہ کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ نبی سے ان کی نسل آگے چلے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے بولا کہ اچھا تم دیکھتی جاؤ کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس خواب کا جو میننگ تھا وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ وہ حضرت عائشہ کے گھر میں بنی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں اپنا وہ خواب یاد ہے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ پہلا چاند ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جب وفات پائے تو ان کی قبریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بنی، تو یہ وہ 3 چاند تھے جو حضرت عائشہ کے آنگن میں آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کو انٹرپریٹ یہ کیا جو ان کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دے، لیکن اس کی اصل میننگ جو تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا۔ تو اس وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو خواب بتا دیں گے تو الٹا ہو جائے گا، لیکن کبھی کچھ خواب بہت پریشان کر دیتے ہیں تو ہم کسی ایسے بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں جو ہمیں ایک اچھا مشورہ دے سکے، ہمیں لگے کہ اس سے بات کر کے فائدہ ہوگا۔ کچھ خواب اگر بہت پریشان کر دیتے ہیں تو اٹھ کر صدقہ دے دینا یا کوئی اور خیر یا بھلائی کا کام کر دینا بھی انسان کے دل کو تھوڑی تسلی دے دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایگزیکٹ ویسا ہی کریں جس طرح سے خواب میں دکھایا گیا۔ اگر خواب میں دکھایا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں یا ہم قربانی کر رہے ہیں یا ہم نے سب کچھ اپنا دے دیا ہے، تو ایگزیکٹ اس کو نہیں فالو کریں گے، بلکہ یقیناً اس کی کوئی تعبیر کریں گے یا اس سے ملتا جلتا کوئی نیکی کا کام کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی سلیپ پیرالسس کو۔ وہ ایک آئی تھنک سائنٹیفک چیز ہے، لیکن مسلمانوں نے بہت زیادہ جنوں یا ہارر یا اس چیز کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ تو سلیپ پیرالسس جو ہوتا ہے کہ لوگوں کو خواب میں، نیند میں سوتے ہوئے ایک دم سے وہ اٹھ جاتے ہیں، وہ ہوش میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی باڈی کو موو نہیں کر پاتے ہیں، اور اس سے انہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کے سینے کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، کچھ لوگوں کو انٹینس فیئر فیل ہوتا ہے بہت زیادہ۔ تو اس کا کوئی تعلق ڈائریکٹلی ریلیجن سے نہیں ہے، یہ ایک فزیکل فنومینا، اور اس میں ہوتا یہ کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ہماری باڈی موومنٹس کو یہ بتاتا ہے، ہماری باڈی کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ریپڈ موومنٹ نہیں کرنی جس طرح سے ہم جاگتے میں کرتے ہیں، کہ جیسے ہم چل رہے ہیں تو چلنے لگ جاتے ہیں، کھا رہے ہیں، کوئی چیز پکڑ رہے ہیں، اگر ہماری والنٹری موومنٹس اتنی ہی سوئفٹ رہیں گی سوتے ہوئے میں، تو ہم میں سے سب پھر شاید نیند میں سو رہے ہوں گے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے، یا جو بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو مائنڈ ایک باڈی کو ایک میسج دیتا ہے کہ باڈی ریسٹ میں آ جاتی ہے۔ اور سلیپ پیرالسس تب ہوتا ہے جب ہماری آنکھ کھل جاتی ہے لیکن وہ سوئچ جو مائنڈ نے آف کیا ہوا تھا وہ آن نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جاگے ہوئے ہیں، ہم فیل کر پاتے ہیں، ہم آس پاس کی آوازیں سن پاتے ہیں، لیکن ہماری باڈی بالکل موو نہیں کر پاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ سوئچ آن نہیں ہوا تھا، وہ ابھی تک آف ہوتا ہے، مائنڈ نے باڈی کو یہی میسج دیا ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی موو نہیں کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے اوپر آ گئی ہے یا بہت انٹینس دباؤ فیل ہوتا ہے۔ تو اس کی ریزنز موسٹلی اسٹریس ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان بہت زیادہ اسٹریس میں سویا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اسٹریس میں سوتے ہیں ہمیں اچھی سے نیند نہیں آتی، بار بار نیند ٹوٹتی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں یہ سلیپ پیرالسس ہم کبھی فیس کر سکتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کے جو ڈسٹرب سلیپنگ پیٹرن ہوتے ہیں، وہ بہت رات دیر تک جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں، یا الٹی سیدھی بالکل نظام ہوا ہے سونے جاگنے کا، تو ان لوگوں کو بھی یہ ایکسپیرینس کرنے کو ملتا ہے۔ یا کچھ اور اس کی ڈفرینٹ سائنٹیفک مزید ریزنس بھی لوگ بتاتے ہیں، وہ ہوتی ہیں۔ تو میرے نالج میں اس کا ڈائریکٹ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آئی واز لسننگ ٹو اے لیکچر ان وچ دیٹ پرسن واز سیئنگ کہ اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے اور دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ تب کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوگا۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ الوداع جانے سے پہلے، قرآن سے کنیکٹ ہونے سے پہلے بھی میں ایک پڑھاکو لڑکی تھی، اس کی وجہ سے بندہ راتوں کو دیر تک جاگتا ہے اور اسٹریس میں رہتا ہے، تو میں راتوں میں اٹھتی تھی اور مجھے اسی طرح سلیپ پیرالسس فیل ہوتے تھے۔ لیکن جب پھر میں الوداع گئی، قرآن سیکھا،
قرآن یاد کیا تو تب بھی مجھے سلیپ پیرالسس ہوتا تھا. تب میں وضو کر کے بھی سوتی تھی, دعائیں پڑھ کے بھی سوتی تھی, اور ایون جب میری آنکھ کھل جاتی تھی میں پوری پوری صورت پڑھ لیتی تھی, کیونکہ اٹ کین لاسٹ فرام 20 سیکنڈ ٹو 2 to 3 منٹ ڈپینڈنگ ہر بندے کی فزیکل کنڈیشن پر. تو اس کے باوجود سب پڑھ لو, سب کر لو, تو تب بھی وہ نہیں ہٹتا. اس کا ایک اپنا ٹائم ہے, وہ باڈی لیتی ہے, اور اس کے بعد ہی آپ اس سے باہر نکلتے ہیں. تو بچوں کو یہ بتانا کہ اگر آپ وضو کر کے سوئیں گے, دعائیں پڑھ کے سوئیں گے تو آپ کو نہیں ہوگا, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط طریقے سے اسلام پریچ کرنا ہے. اس کے باوجود پھر بھی ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ماما سب کچھ کر کے دیکھ لیا پھر بھی یہی ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کا کوئی کنیکشن بنانا نہیں چاہیے. وہ ایک فزیکل ایشو ہے جو کہ اس کے اپنے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ بہت نیک بن کے بھی دیکھ لیں, وہ پھر بھی سلیپ پیرالسس ہوگا اگر ہم اپنی لائف میں کسی وجہ سے ڈسٹربڈ ہیں, اور اگر ہم گناہ گار ہیں تو تب بھی ہونا ہے. اس کا کوئی کنیکشن اسلام کے ساتھ نہیں ہے. یہ میری پرسنل اوپینین ہے. اور یہ کہ اگر خوابوں سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا. اور اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو معاہدہ ہوا اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں, کہ حدیبیہ وہ جگہ کا نام ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رکے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ, اور یہ ٹریٹی سائن کی تھی قریش اور مسلمانوں کے بیچ میں, اور اس کو معاہدہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طریقے سے فتح دی, تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. تھینک یو.